آپ کو جگہ پر وقت پر پہنچا دیتی ہے نا، خوش بختی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ سے فرماتے اور بیوی کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اور عورت کی فرماتے اور کہتے ہیں ناقص العقل ہونے کے باوجود عورتیں اچھے بھلے انسان کی مت مار دیتی ہیں۔ اب جب یہ ناقص العقل اور ناقص الدین لفظ کی بات آتی ہے تو عورتیں ایک دم بھنک جاتی بہت ساری، اور یہ مغربی تہذیب اور جدیدیت نے ایک نیا رخ دے دیا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہے کہ عورت ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہے۔ اس کو کچھ مرد اپنی خوامیت جھاڑنے، اپنا بڑاپن جھاڑنے عورتوں کو بولا ارے تم ناقص العقل ہوتی ہے۔ یہ حدیث، یہ الفاظ اللہ کے رسول کے اس معنی میں ہرگز نہیں کہ عورت کو نیچا دکھائے، یہ ہرگز اس معنی میں نہیں۔ کس معنی میں؟ حدیث کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتا ہوں، میرا جواب نہیں دیتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، اس لیے کہ جہنم میں نے تمہیں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں میں سے ایک عورت اٹھی اور سوال کیا، دیکھیے کیسے حق تھے عورتوں کے، اٹھ کر سوال کر رہی ہیں، سوال کیا اور پوچھا عرض کیا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو، لعنتان، بس کچھ ہوا کہ ان کا یہ ہو، ان کا وہ، بس ہوتا ہے نا، بیڑا غرق ہو، ان کے بچے مر جائیں، ان کی گاڑی خراب ہو جائے، ان کا گھر یہ ہو جائے، لعنتان زیادہ بھیجتی ہو، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ناشکری مطلب یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک کام نہ کرے تو پورا احسان اتار دیتی ہو، اس لیے میں نے زیادہ دیکھا ہے تم کو جہنم میں۔ آگے فرمایا اور کہا ناقص العقل اور ناقص الدین ہونے کے باوجود تم اکثر مردوں کی عقلیں مار دیتی ہو۔ کتنا بھی ہوشیار اچھا مرد ہو، بیوی کے سامنے پریشان ہو کے وہ ہو جاتا ہے، عقلیں مار دیتی ہو۔ تو اس عورت نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم ناقص العقل، کمزور عقل، اور ناقص الدین، کمزور دین کیسی ہوتی ہے ہم لوگ؟ آپ سے جواب دے رہے ہیں اس میں کیا کمی ہمارے، جو آپ نے یہ کہا، آپ سے جواب دیا، فرمایا عقل کی کمی کا تمہارے ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔ اب یہ بھی بڑی انصاف کی چیزیں، آپ بولیں گے یہ ناانصافی نہیں ہے، بالکل یہ انصاف ہے، اس لیے کہ معاملات آدمی عورتوں سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتیں، چونکہ عورتیں معاملات کو زیادہ نہیں جانتی تو معاملات میں چونکہ ان کی عقلیں کمزور ہے، اس لیے ان کو کہا گیا ناقص العقل۔ معاملات عورتیں نہیں سمجھتے، ایسا کسی عورت کا، ایسا آپ کی اہلیہ ہے اور وہ کہہ رہی کہ میرا لائسنس بنا، کیا آپ کہہ رہے پروسیس، کیا پروسیس رہتا، میں RTO یوں گئی، یوں پیپر دی، یوں ہو جاتا، آپ بولتے ارے ویسا نہیں رہتا بابا، RTO جانا پڑتا، ٹیسٹ دینا پڑتا، اوپر سے پیپر دینا پڑتا، نیچے سے پیپر دینا پڑتا، ایجنٹ لگانا پڑتا۔ عورتوں کو نہیں سمجھتا یہ سب، سمجھتا ہے کہ دیکھیے اب دیکھیے آپ محلے سے جا رہے، ایک مرد اور ایک عورت کا فرق معاملات کے سمجھ میں، ایک محلے سے جا رہے اور ایک محلے کا بڑا خطرناک آدمی، پورا محلہ اس سے ڈرتا ہے، ٹھیک، پورا محلہ ڈرتا ہے، حتیٰ کہ آپ شوہر اور آپ بھی بول رہے ہیں یہ بہت خطرناک آدمی ہے فلاں ہے، اور آپ کی بیوی کیا بولتی، چپل سے دوں گی اس نے کچھ کیا تو، اپن ڈرتے ورتے نہیں کسی سے، معاملات نہیں سمجھتے ہیں عورتوں کو، ہے نہیں ہے، معاملات کا وہ نہیں ہوتا ان کو، یہ پروسیس ایسا کر، کچھ پروسیس میں کوئی چیز چاہیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا چونکہ معاملات ان کو زیادہ نہیں سمجھتے، دنیا ظاہر سی بات ہے عورتیں گھر میں ہوتی، دنیا داری نہیں جانتی، تو کہا تمہاری گواہی اللہ نے ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی، تو یہ تمہاری علامت ہوئی کمزور عقل ہونے کی۔ دوسرا فرمایا تمہارے کمزور دین ہونے کی جو میں نے بات کہی کہ تم ناقص الدین بھی ہوتی ہو، وہ یہ ہے کہ جب تم ماہواری میں ہوتی ہو تو تمہاری مہینے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور رمضان کے روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، تو دین میں بھی کمزور ہو جاتی ہو نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر و فرائض سے اگر 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن دور یا 7 دن دور رہ رہا ہے تو دین میں کچھ نہ کچھ کمزوری تو آئیں گی نا، ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اس معنی میں ہے، لیکن وہ نہیں کہ عورت پیر کی جوتی ہے، تم کو عقل نہیں رہتی اور مرد وہ کرا، نہیں، یہ دین کے اور شریعت کے معاملات میں کہا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ